الحمد لولیہ وسلام علی نبیہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرزند بھائی نے سوال کیا کہ میں نے خواب میں زلزلہ دیکھا، برائے کرم اس کی تعبیر بیان کر دیجئے۔ الجواب بیون الملک الوہاب، اللہم ہدایت الحق والصواب۔ اللہ پاک صراط مستقیم پر ہم سب کو گامزن فرمائے۔ اللہ پاک کے فضل سے، اللہ پاک کی عطا سے اس کی تعبیر میں ضرور بیان کرتا ہوں، لیکن اس سے قبل میں ایک چیز کی وضاحت کرتا چلوں۔ ایک بھائی نے کومنٹس کے اندر اپنا مدعا بیان کیا کہ بات کو گھما پھرا کر کرنے کی بجائے سیدھی سیدھی تعبیر بیان کر دیں، سیدھی سیدھی بات کر دیں۔ انہوں نے اپنے ذہن کے مطابق بالکل درست فرمایا۔ اللہ پاک ان کو سلامت رکھے، ان کو برکت عطا فرمائے۔ ایک عالم دین جو ہے اس کا ذوق و شوق یہ ہے کہ جب میں کوئی خواب کی تعبیر بیان کروں، اس کی مناسبت سے اگر نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہوتا ہے، تبلیغ کا سلسلہ ہوتا ہے، تو وہ بھی ساتھ کر لوں، کیونکہ ہمارا یہ جو منصب ہے اس کا فرض ہے تبلیغ کرنا، نیکی کی دعوت دینا، اچھائی کی طرف لے کر آنا۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم امتوں میں سے بہترین امت ہو۔ وجہ کیا ہے کہ اچھائی کا حکم کرتے ہو، برائی سے جو ہے وہ منع کرتے ہو۔ تو کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم جو ہے وہ خواب کی تعبیر بیان کریں تو اس کی مناسبت سے ہماری زندگی میں روزمرہ معاملات کے اندر ہونے والے مسائل، اس کے بارے میں قرآن کیا فرماتا ہے، حدیث کیا فرماتی، اس کو بھی ہم اسی کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ بیان کر دیں۔ اب جیسا کہ فرزند بھائی نے سوال کیا ہے کہ خواب میں زلزلہ دیکھا، اب یہ ایک زلزلہ ہے، اچھا ہماری زندگی کے اندر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ زلزلہ آتے ہیں، یہ تو خواب میں دیکھا نا، لیکن زندگی میں بھی بعض اوقات یوں ہوتا ہے کہ زلزلہ آتا ہے اور ہم دنیا کے اندر زمین پر موجود ہوتے ہیں۔ اچھا ایک زلزلہ یہ دنیا میں آنے والا ہے، ایک زلزلہ خواب میں آنے والا، اور ایک زلزلہ وہ ہے جو قرآن نے بیان کیا ہے، اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها، کہ جب زمین جو ہے وہ تھر تھرائے گی، اس کو زلزلہ آ جائے گا، اور پھر کیا ہوگا کہ وہ اپنے خزانوں کو جو ہے وہ نکال دے گی۔ یومئذ تحدث اخبارها، اور جو زمین پر ہوا، زمین اپنے بارے میں اپنے اوپر جو معاملات ہوئے اس کی خبریں دے گی، اور پھر ہوگا کیا کہ ہر ایک کو اچھائی کا بدلہ بھی دیا جائے گا اور ہر ایک کو شر کا بدلہ بھی جو ہے وہ دیا جائے گا۔ تو یہ زلزلے کے متعلق جو حکم قرآنی ہے، جو زلزلہ قیامت والے دن آئے گا، جو قیامت کا ایک نقشہ کھینچا گیا، تو عالم دین کا ذوق شوق یہ کہے گا کہ میں اس زلزلے سے مسلمانوں کو، جہاں پہ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا وصف ہے بشیر، خوشخبری سنانے والا، تو وہاں پر آپ کا وصف ہے نذیر، ڈر سنانے والا، تو ہم مسلمانوں کو خوشخبریاں بھی سنائیں اور اللہ پاک کا خوف بھی جو ہے ان کے دلوں میں، ان کے سینوں میں اتارنے والے بنے۔ تو میرے پیارے بھائی، حتی المقدور ہم کوشش کرتے ہیں کہ خواب سے متعلقہ حکم قرآنی، حدیث پاک کا جو حکم ہے، نیکی کی دعوت کا سلسلہ ہے، وہ بھی ہم ساتھ ساتھ کرتے جائیں۔ اب آتے ہیں فرزند بھائی کے خواب کی طرف۔ انہوں نے خواب میں زلزلہ دیکھا، اس کی تعبیر جو ہے وہ ابن سیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان فرمائی، آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے خواب میں زلزلہ دیکھا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ دنیاوی معاملات کے اندر الجھ جائے گا، دنیاوی معاملات کے اندر پھنس جائے گا۔ اب ہم اپنے معاشرے پہ غور و فکر کر رہے ہیں تو ہر بندہ دنیاوی معاملات میں پھنسا ہوا ہے۔ صبح اٹھتا ہے، بعضوں کو دیکھتے ہیں نا، فجر ہم پڑھنے آ رہے ہوں تو بعضوں نے ٹفن اٹھایا ہوتا ہے، کدھر جا رہے ہیں جی؟ فیکٹری جا رہے ہیں، ڈیوٹی کرنے جا رہے ہیں۔ شام کو کدھر جا رہے ہیں جی؟ ڈیوٹی کرنے جا رہے ہیں۔ دوپہر کو کدھر ہے جی؟ ڈیوٹی پا رہے ہیں۔ یعنی بندہ دنیاوی معاملات کے اندر پھنسا ہوا ہے، دنیاوی معاملات کے اندر الجھا ہوا ہے۔ تو اپنے دنیاوی معاملات کم کرے، دینی معاملات کی طرف بھی آئے، رب کو راضی کرنے کی طرف بھی آئے۔ ابن سیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے خواب میں زلزلہ دیکھا تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے خاندان میں سے کوئی قریبی جس سے یہ محبت کرتا ہے وہ اس دنیا سے جو ہے وہ پردہ کر جائے گا، وہ فوت ہو جائے گا۔ تو اس کی تعبیر جو ہے وہ اچھی بیان نہیں کی گئی،
یعنی یوں آپ سمجھ لیجئے کہ جس نے خواب میں زلزلہ دیکھا تو یہ تعبیر اچھی جو ہے وہ اس کی بیان نہیں کی گئی. مصیبت میں پھنس جانا یا پھر کسی کے فوت ہونے کی طرف جو ہے وہ اشارہ ہونا. کثرت کے ساتھ جو ہے وہ سورہ نصر کی تلاوت کیجیے. اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ خواب کی تعبیر. اور جہاں پر تعبیر اچھی نہ ہو تو پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم کوشش کرتے ہیں کہ اس کا وظیفہ بھی ہم جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ورد بھی کوئی نہ کوئی ہم جو ہے وہ بیان کر دیں. تو سورہ نصر اذا جاء نصر اللہ والفتح، اس کی تلاوت جو ہے وہ کثرت سے کی جائے. اللہ پاک خیر والا معاملہ فرمائے، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائے.